یہ دنیا کی جو چمک نظر آتی ہے، جس چمک کے پیچھے آج دنیا بھاگ رہی ہے، یہ چمک کیا ہے؟ یہ چمک کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بہت عارضی ہے، یہ ابھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس بنا پر ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے لیے مقام فکر ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، جس نعمت کی کوئی قیمت ہی دنیا کے اندر میں لگائی نہیں جا سکتی ہے، یعنی پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت، پوری دنیا کی سلطنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف ایمان کو رکھ دیا جائے، خدا کی قسم پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی ہے، اتنی عظیم نعمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان مفتاح الجنہ، ایمان تو جنت کی کنجی ہے، کی آف پیراڈائز، جنت کی چابی ہے۔ ایمان ہے یعنی آپ جنت کی چابی جیب میں لے کر گھوم رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایمان کو گنوا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت کو گنوا دیا، ایمان کو گنوا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد حیات کو گنوا دیا، ایمان کو گنوا دیا آپ نے، آپ کفر کی وادی میں، آپ شرک کی وادی میں، آپ دنیا کی ظلمتوں کی وادی کے اندر میں چلے گئے اور آپ نے اپنی زندگی کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے محروم کر دیا۔ خدا کی قسم اس سے بڑی محرومی انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان اس کی قیمت کو جانے۔ اگر ہم اس کی قیمت کو نہیں جانیں گے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایمان پر عمل کر کر، ہم نماز پڑھ کر، ہم روزہ رکھ کر، ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر کر، ہم مدرسہ اور اسکول بنا کر، ہم یہ سب کچھ کر کر ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یستبدل قوما غیرکم ثم لا یضرونکم شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ پر احسان کرو گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کچھ نہیں کرو گے تو اللہ کا بگڑ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے اور ایمان کی قدر نہیں کرو گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے اور دوسری قوم کو لے آئیں گے، اور وہ ایسی قوم ہوگی وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والی۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں پر اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں، میں اور آپ ہر لمحہ موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی اللہ کی محتاج ہے۔ ان اللہ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو آپ کی اور میری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اس نے شریعتیں کیوں بھیجی؟ اس نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اس نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس نے کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے نازل کیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ انسان، آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو شریعت کیوں دی؟ کیا ضرورت تھی شریعت دینے؟ کیوں اللہ نے انسان کو شریعت دی؟ اس شریعت پر عمل کر کے کیا فائدہ؟ تو حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر، اگر آپ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر آپ کی بخار کے اوپر آپ کو دوا دے اور کہے فلاں فلاں چیز سے آپ کو بچنا ہے اور فلاں فلاں کام آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ دوا بھی نہیں کھائے اور اس چیز سے بچے بھی نہیں، تو کس کا نقصان ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ بیمار کا نقصان ہے، ڈاکٹر کا کوئی نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2-4 دن کے بعد آئے، کہا ڈاکٹر صاحب میں نے دوا بھی نہیں کھائی، پرہیز بھی نہیں کی، میں اچھا بھی نہیں ہوا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے اور ایسا ہی کیجیے آپ، تو کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ کہا شریعت پر عمل نہیں کرنے سے خود انسان اپنا نقصان کرتا ہے، شریعت پر عمل کرنے سے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے نہ اللہ کے رسول کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے رسولوں کو بھیجا، اس نے اپنی رحمت سے کتابوں کو بھیجا اور ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت شریعتوں کو نہ بھیجتے تو انسان کیسی زندگی گزارتا؟ اس کو میں اپنے ایک تجربے اور مشاہدے سے بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر جانا ہوا، تو پوری دنیا سے لوگ وہاں پر گھومنے کے لیے آتے تھے، سفاری پارک تھا، ہم لوگ بھی وہاں پر، ہمارے ایک میزبان تھے، ہمارے والد صاحب ساتھ میں تھے، وہ لے گئے، انہیں بہت ناگا لیکن کہا کہ نہیں شیر وغیرہ دیکھ کر آئیں گے۔ اب گئے تو وہاں بڑا ہوٹل تھا، 7 اسٹار 9 اسٹار جو بھی رہا ہو، اس میں جب واش روم کے اندر میں گئے تو میں گیا اور واپس باہر آ گیا، تو
وہ ساتھ میں کچھ ساتھیوں کے کیا ہوا مولانا بہت جلدی واپس آیا؟ میں نے کہا بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس میں تو پانی نہیں ہے. تو وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ حضرت یہاں پر تو صرف پوچھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. کہا دنیا نے ترقی کی ہے. تو میں ان کو کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، تو نے ایمان دیا. اگر اللہ نبیوں اور رسولوں کو نہ بھیجتا تو انسان کو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کہاں دھونا اور کہاں پر پوچھنا. اب اتنی چھوٹی سی بات اگر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو ترقی کہہ رہے ہو؟ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ترقی کہہ رہے ہیں. ایسی کیسی ترقی کہ انسان صرف ایسے ہی پوچھ کر بدبو کے ساتھ پوری دنیا کے اندر میں گھومتا رہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب شریعت نہ ہو تو انسان کیسی زندگی گزارتا ہے. آپ دیکھیں ایسی بدترین زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کے پاس دنیا کی تمام آرائشیں ہوتی ہے مگر کچھ پتہ نہیں. ماں باپ کی کیا قدر؟ کوئی قدر نہیں. ہمارے ایک دوست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فلائٹ میں تھا تو میرے بازو میں ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، یورپ کے کسی کنٹری سے تعلق رکھتا تھا. تو وہ مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہے تو میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ انگریز بار بار میرا منہ دیکھنے لگا. میں نے پوچھا کیوں، آپ کو تعجب کس بات پر؟ کہا کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کر اپنا ٹائم ویسٹ کر کر آپ ان کے وہاں پر جا رہے ہیں، آپ ان کو کسی اولڈ ایج سینٹر میں رکھ دو، وہ لوگ ان کو خدمت کر لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جس دین سے تعلق رکھتا ہوں اس دین نے مجھے یہ سکھایا کہ جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تجھے جنا اور جنتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ درد ذہن میں عورت جب بچے کو پیدا کرتی ہے اس وقت اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کی جتنی ہڈیاں ہیں 360 ہڈیاں، ان سب ہڈیوں کو توڑنے پر جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف عورت کو جب بچے کو جنتی ہے اس وقت ہوتی ہے. اسی لیے تو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے سے پیدا ہو رہے ہیں. اور حضرت مریم جب درد ذہ کو محسوس کرتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ ہائے کاش کہ میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر چکی ہوتی، یا لیتنی کنت نسیا منسیا، میں بھلا دی گئی ہوتی. مریم جیسی صابرہ، صالحہ، پرہیزگار عورت جس کے بطن سے معجزے سے نبی پیدا ہو رہا ہے، وہ درد ذہ کو برداشت نہ کر گیا کہ یا لیتنی کنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں مر چکی ہوتی. اور درد ذہ کے لیے اپنے آپ کو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کہا کہ ہماری شریعت کہتی ہے جس ماں نے اتنی تکلیف کو اٹھایا، جس ماں نے دودھ پلا کر بڑا کیا، اس کی تو اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ دنیا کیا اپنی پوری زندگی اس کے لیے کھپا دینی چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میری والدہ بیمار تھی، میری والد بیمار تھے، تو ہم بھائی ہیں، ہم بڑے بڑے تاجر ہیں، اور مگر ہم باری باری جاتے ہیں. 2 مہینے ایک بھائی رہتا ہے، 2 مہینے دوسرا بھائی جاتا ہے، پھر 2 مہینے میں جاتا ہوں، پھر دوسرا بھائی جاتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب بتایا. تو کہتے ہیں کہ وہ انگریز رونے لگا اور کہنے لگا کہ اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہے. کہا بات تو صحیح ہے آپ کی، جس اینگل سے آپ بیان کر رہے ہیں اس اینگل سے تو ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑا کیا. اگر وہ پیٹ میں ہی ہم کو حمل سے گرا دیتے تو ہم دنیا میں آتے ہی نہیں. اگر وہ ہمیں دودھ نہ پلاتے تو ہم دنیا میں بڑے ہی نہ ہوتے. اگر وہ ہمارے پیچھے محنت نہ کرتے تو ہم دنیا میں کچھ بھی کام کے نہ ہوتے. تو کہا کہ واقعتاً آپ کے دین نے بالکل صحیح کہا ہے. کہا میں نے بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج میں رکھا ہے، مگر آپ کے بازو میں بیٹھ کر مجھے یہ سبق کی ملا کہ میں بھی اب جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، ان کو اپنے گھر پر لے کر. یہ تہذیب. اس لیے میرے عزیزو، جو دین اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ دین کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آج کا انسان یہی نہیں جانتا ہے. ایک مفکر وہ کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا گیا، ایک ہوٹل پر میں نے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کو دیکھا. تو وہ جب مجھ سے بات کرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا
What your purpose life, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو یوں مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کیا کہنے لگا زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر زندگی کیوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا زندگی کا. بغیر مقصد کے زندگی، اتنی عظیم زندگی، اتنی عظیم نعمتیں، اتنی حیرت انگیز دنیا، یہ بغیر مقصد کے کیسے ملی؟ کوئی تو مقصد ہوگا. کہا نہیں، میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ دیکھو دنیا کی چیزوں پر نظر کرو. دنیا کی ہر چیز یہ انسان کے لیے ضروری ہے، مگر انسان ان میں سے کسی کے لیے ضروری نہیں. اگر پانی نہ ہوتا تو میں اور آپ زمین پر زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے. اگر سورج نہ ہوتا تو ہم آپ زمین پر زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے. اگر چاند نہ ہوتا تو ہم زمین پر زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے. اللہ نے زمین کو کیسا بنایا؟ نہ تو لوہے کی طرح سخت ہے اور نہ روئی کی طرح نرم ہے. اگر روئی کی طرح نرم ہوتی تو میں اور آپ چل نہیں سکتے تھے، میں اور آپ اس پر بڑی بڑی بلڈنگ نہیں بنا سکتے تھے. اگر اتنی سخت ہوتی جیسے لوہا سخت ہوتا ہے تو انسان لمبا نہیں چل سکتا تھا، انسان اس پر بھی عمارت بنانے پر قادر نہ ہوتا. لیکن اللہ نے زمین کو کیسا بنایا کہ وہ نرم بھی ہے اور سخت بھی. اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ انسان کے لیے پریشانی ہو اور اتنی نرم بھی نہیں کہ انسان کے لیے پریشانی ہو. کہا جس چیز کو دیکھو ہر چیز انسان کے لیے ضروری ہے، مگر انسان ان میں سے کسی کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر ساری چیزیں ہوتی اور انسان نہ ہوتا تو ان چیزوں کو کوئی نقصان ہوتا؟ کوئی نقصان نہ ہوتا. تو کہا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ان سب کے لیے انسان نہیں ہے اور یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے، تو انسان کس کے لیے؟ سوال ہے. کہا انسان کس کے لیے ہے؟ انسان ہے اس خالق اور مالک کے لیے جس نے اس کے لیے ساری نعمتیں بنائی. کہا اللہ نے انسان کو اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے. اور آج ہم نے عبادت کا مفہوم کیا سمجھ لیا ہے؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں. پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب صبح میں اٹھے، فجر سے پہلے اٹھ گئے اور آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور مسجد میں گئے، ناشتہ کیا، ناشتے کے لیے بیٹھے، آپ نے ناشتہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا. آپ کا کھانا کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. آپ گھر سے نکلے، ڈاکٹر صاحب ہے گھر سے نکلے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ دواخانے. کیوں دواخانے جا رہے ہیں؟ کہا بھائی حلال کمائیں، ہمارے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. آپ ظہر تک کے بیٹھے بیٹھے آپ پیسے کماتے رہیں گے، مگر آپ نے نیت کیا کی ہے؟ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا اور حلال کمانا. تو آپ کا یہ پورا ٹائم عبادت میں شمار. آپ گھر سے نکلے، اپنی دکان میں گئے اور کس نیت سے گئے کہ اللہ حلال طریقے سے کماؤں اور اپنی اولاد پر خرچ کروں اور تیرے راستے میں خرچ کروں. اس نیت سے آپ نکل کر گئے. آپ ظہر تک نہیں، عصر تک بیٹھے رہے، بیچ میں نماز آپ نے پڑھی. آپ 6-8 گھنٹے تک اللہ کی عبادت میں. عبادت کا مفہوم یہ انگریزوں نے ہمیں سکھایا کہ صرف نماز پڑھنا نہیں. اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ہر وہ کام جس کو اللہ کی رضامندی کے ارادے سے آپ کریں وہ عبادت. آپ سو گئے رات میں عشاء کے بعد، اس نیت سے سوئے کہ اللہ تھوڑا سا آرام ملے، صبح میں تیری عبادت کر سکوں. تو آپ سوئے اور سوتے وقت آپ نے پڑھا، کیا پڑھا آپ نے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. اللہ تیرے نام سے ہی زندہ رہنا ہے، تیرے نام سے مرنا ہے. اور آپ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر آپ سو گئے. آپ صبح تک خراٹے لے کر سوتے رہے اور آپ کے نام عمل میں کیا لکھی جاتی رہے گی؟ عبادت نیکی لکھی جاتی ہے. لیکن آپ رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل دیکھتے رہے اور پھر موبائل دیکھتے دیکھتے یوں کر منہ پر گرا، اس میں گانا بھی بجتا رہا، اس میں میوزک بھی چلتا رہا اور آپ سو گئے. تو پوری رات آپ نے گناہوں کے ساتھ. سیدھی بات ہے کہ آپ سیریل دیکھتے رہے، آپ فلم دیکھتے رہے، آپ سپورٹ دیکھتے رہے، آپ گیم کھیلتے رہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر ریلز دیکھتے رہے، آپ انسٹاگرام دیکھتے رہے، آپ ٹویٹر دیکھتے رہے، آپ فیس بک دیکھتے رہے. کیا کچھ نہیں.
ہنسنے ہنسانے والی چیزیں بیکار چیزیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ آخرت کا نقصان۔ تو آپ پورا کے پورا اپنا وقت کس میں صرف کر رہے ہیں؟ آج دیکھیں امت کا 90-95% طبقہ وہ ہے جو رات میں 4-4-6-6 گھنٹے تک موبائل کے اوپر اپنے وقت گزار کر رہا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا ہم نے رات تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے، بچے بیچارے وہ آپ کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کی محبت کے لیے ترس رہی ہے، اور آپ ہے اپنے موبائل کے اندر میں مگن۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی اسلامیت ہے؟ اور یہ کیا ایک ایسی زندگی ہے؟ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔